یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 تا آیت نمبر 58 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ بات وہی کریں جو بہتر ہو۔ شیطان تنازع کراتا ہے ان میں، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور آپ کو ہم نے ان پر کوئی ذمہ دار نہیں بھیجا۔ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہم نے فضیلت دی بعض پیغمبروں کو بعض پر، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ آپ کہہ دیجئے پکارو جن کو تم سمجھتے ہو اللہ کے سوا، سو وہ اختیار نہیں رکھتے کہ تم سے تمہاری تکلیف دور کر دیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب تک وسیلہ کہ کون سا بندہ بہت قریب ہے، اور امید رکھتے ہیں اس کی مہربانی کی اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں کہ جس کو ہم خراب نہ کر دیں قیامت سے پہلے، یا آفت نہ ڈال دیں اس پر سخت عذاب، یہ کتاب میں لکھا گیا ہے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ کفار کے ساتھ سخت کلامی نہ کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بے ضرورت سختی کی بات نہ کی جائے، خصوصی طور پر کہ جب معاملہ دین کی دعوت کا ہو، اس حوالے سے سخت بات کرنے سے منع کیا گیا، اور اس حوالے سے کہ بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپس میں سب و شتم کرنا
اور اشتعال انگیز گفتگو کرنا، اس سے بات بننے کے بجائے بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، اور یہ شیطان کے حوالے سے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں اس طرح کی سخت باتوں سے، اشتعال انگیز باتوں سے لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، اور شیطان تو ہے ہی انسان کا کھلا ہوا دشمن۔ پھر فرمایا کہ آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے اور کسے عذاب کے اندر مبتلا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، ہدایت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ ان پر رحمت فرمائے گا تو ہدایت دے دے گا، اور چاہے گا تو عذاب دے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار نہیں بنایا ہے، تو عام لوگ جو ہے وہ اس در پہ نہ ہوں، اور سختی اگر کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ جانتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، اور اس سے مراد فرشتے اور زمین والوں سے مراد انسان اور جنات ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم خوب واقف ہیں کہ ان میں سے کس کو نبی اور رسول بنانا مناسب ہے، اور اسی کو ہم نے بنا دیا، اور بعض کو انبیاء علیہ السلام کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دے دی، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کو قرآن مجید عطا فرمایا، اور آپ سے پہلے ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی۔ زبور کا یہاں بطور خاص ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے متعلق یہ بشارت زبور کے اندر دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ملک و سلطنت کے بھی مالک ہوں گے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں، اور تمام صورتیں صرف دعا اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، ان میں حلال اور حرام اور فرائض اور حدود کا بیان نہیں ہے۔ اگلی آیت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مشرکین کو یہ فرمایا گیا کہ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور مراد فرشتے اور جنات ہیں، ذرا ان کو پکاریں کہ وہ ان کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں۔ وہ تکلیف کو دور کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اس کو بدل ڈالنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ مثلا کسی کو کچھ تکلیف ہے تو اس تکلیف کے اندر کمی ہی کر دیں یا ہلکا کر دیں۔ اور یہ مشرکین جنہیں اپنی حاجت روائی کے لیے پکار رہے ہیں، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور اللہ کا قرب میسر ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اس کی رحمت کے بھی امیدوار رہتے ہیں۔ آپ کا رب کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اس سے ڈرنا ہی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ ہم نے کوئی بستی ایسی نہیں بنائی کہ جس میں ہم قیامت سے پہلے اس پر کوئی عذاب نازل کریں، یعنی ہماری حکمت اور مشیت اگر ایسی ہوگی تو ہم کافروں کو دنیا کے اندر ہی عذاب کے اندر مبتلا کریں گے، اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ اور اگر دنیا کے اندر اللہ کی مشیت ان کافروں سے متعلق عذاب کی نہیں ہے، تو آخرت کا عذاب تو بہرحال ہوگا، اور اس سے یہ بچ نہیں سکیں گے، اور یہ بات لوح محفوظ میں تقدیر کے طور پر لکھ دی گئی ہے، اور اسی طرح ہی یہ پیش آنے والی ہے۔ نیک بندوں سے متعلق یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے رحمت اور کے امیدوار ہوتے ہیں، اور اس کے عذاب کا خوف انہیں ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ رجا اور خوف، یعنی امید اور خوف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہنا اور ڈرتے بھی رہنا، یہ انسان کے دو مختلف حالات ہیں۔ جب یہ دونوں برابر درجے میں رہتے ہیں تو انسان صحیح راستے پر چلتا رہتا ہے،
اور اگر ان میں سے کوئی ایک مغلوب ہو جائے تو اسی حساب سے انسان کے احوال میں خرابی پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کفار کے ساتھ سخت کلامی کی ممانعت کیوں کی گئی ہے؟ جیسے کہ آیت کے شروع کے اندر یہ بتایا گیا کہ کفار کے ساتھ سخت کلامی اور اخلاق سے گری ہوئی اشتعال انگیز بات کرنے سے منع فرمایا گیا، اس لیے کہ قتل و قتال کے ذریعے سے کفر کی شوکت کو اور اسلام کی مخالفت کو دبایا جا سکتا ہے۔ اس کی اجازت ہے لیکن خاص حالات کے اندر۔ اسی طرح اشتعال انگیز گفتگو کرنا، گالی گلوچ، سخت کلامی سے نہ تو کوئی قلعے کو فتح کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو اس سے ہدایت ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا گیا۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک واقعے میں نازل ہوئی، جس کی صورت یہ تھی کہ کسی شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی۔ اس کے جواب میں انہوں نے بھی اس کو سخت جواب دیا اور اس کے قتل کا ارادہ کیا۔ اس کے نتیجے میں خطرہ پیدا ہو گیا کہ دو قبیلوں میں جنگ چھڑ جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں سخت کلامی اور اشتعال انگیز گفتگو سے منع فرمایا گیا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں خطاب کرنے کے متعلق ہدایت ہے کہ باہم اختلاف کے وقت سخت کلامی نہ کیا کریں، اس کے ذریعے سے شیطان آپس میں فساد پیدا کر دیتا ہے اور شیطان انسان کا دشمن ہے، لہٰذا شیطان کی اس دشمنی کو یعنی سخت کلامی کو سمجھتے ہوئے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔